اور جب اولاد پیدا ہوتی ہے انسان کا ویژن ہوتا ہے، یہ اس کی خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے کہ میرا بچہ میرا فرمانبردار ہو، میرا خدمت گزار ہو، میرے ساتھ پیار کرے، مجھے پانی پلائے، آواز ہو تو فوراً حاضر ہو جائے۔ لیکن سٹارٹ ہی میں باپ غلطی کر لیتا ہے، ماں بھی غلطی کر لیتی ہے، کہتی ہے، ابو کہتے ہیں اس کا نانا دے گا اس کو گٹی۔ کون دے گا؟ نانا دے گا جو بھنگ پیتا ہے، نماز پڑھتا نہیں، یہ سگریٹ بڑے حقہ بڑا پیتا ہے، یہ گٹی دے گا۔ تو سگریٹ والی گٹی اس کے منہ میں جاتی ہے تو بچے کی روح گندی ہو جاتی ہے، جب بڑا ہوتا ہے تو آوارہ ہو جاتا ہے۔ اس کا ماموں گٹی دے گا شرابی، کیونکہ بڑا ہے نا گھر کے سارا، تو وہ گٹی دے گا تو کیا بنے گا؟ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نمونہ دیا ہے کہ گٹی دینا ہو تو میرا محبت والا ہو، جیسے میں نے دین سکھایا ہے ایسے میرے دین میں فنا ہونا چاہیے، وہ گٹی دیا کر۔ آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے امام حسن حسین رضی اللہ عنہما کو گٹی دی، اور کس چیز کی گٹی دی؟ اپنی زبان شریف کی، ان کے منہ کے اندر چوستے تھے جی، اپنی انگلی ان کے منہ میں رکھتے تھے، لعاب دہن شریف ہے، لعاب دہن شریف۔ اب جن کے گلے سے لعاب دہن شریف جانا ہے، وہ لعاب شریف جو کھارے پانی میں جائے تو پانی شہد سے میٹھا ہو جاتا ہے، خالی کنویں میں جائے تو پانی سے بھر جاتا ہے۔ اگر جناب جابر بن عبداللہ انصاری کے 5 بندوں جتنے کھانے میں جائے تو 1500 بندہ کھا جاتا ہے۔ وہ لعاب شریف جو جناب علی کو آنکھ کو لگتا ہے تو کبھی زندگی میں خراب نہیں ہوتی، وہ لعاب شریف جو جناب حضرت ابو قتادہ کے آنکھ کو لگتا ہے تو آنکھ جڑ جاتی ہے، کٹے بازو کو لگتا ہے تو بازو جڑ جاتا ہے، اور اگر پھوڑے والے جسم کو لگتا ہے تو جسم بھی ٹھیک ہوتا ہے، خوشبو بھی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ وہ نورانی لعاب شریف جو ہے وہ امام حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کے منہ میں جا رہا ہے تو اندر نور ہی پیدا ہوگا۔ تو جس کا گٹی دینے والا بے نماز، گندی گالیاں نکالنے والا، اور چغل خور، غیبت کرنے والا، اور باغی قسم کا نانا، دادا، چاچا، ماموں، بھائی ہوگا تو کیا اثر ہوگا؟ ہاں، نیک نانا جی ہوں، نمازی پرہیزگار ہوں، دادا جی نیک ہو، ماموں نیک ہو جی، خالو نیک ہو، کوئی رج نہیں، نیک آدمی گٹی دینی چاہیے۔ اب آغاز جو ہے، پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گٹی دو، ادھر اذان دو، ادھر تکبیر کہو، تاکہ اس کے آرگنز کے اندر، اسٹرکچر اور باڈی کے اندر وہ اللہ کے الفاظ کی نورانی داخل ہو جائے، ریفلیکشن ہو، حروف جیسے یہ ہے نا، ریزز آ رہی ہیں، یہ لائٹ اس کی ریزز میری آنکھوں میں پڑ رہی ہے اور جسم باڈی کے اسٹرکچر پڑ رہی ہے، ایسے ہی وہ جب لفظ بولے جاتے ہیں اللہ، کہے اللہ اللہ، تو اس لفظ کی بھی ریزز ہیں، یہ جب جسم ٹکراتا ہے تو جسم کے اندر جو رگیں ہیں نا، رگیں، خون چل رہا ہے، ان پر اس کا انفیکشن ہوتا ہے، لیکن پازیٹیو ہوتا ہے، نیگیٹو نہیں ہوتا۔